عظمیٰ کاردار صاحبہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پارٹی سے بے دخل کیا گیا، آپ سے بھی ناراضی ہوئی، آپ پر بھی نزلہ گرا، اس میں کتنا کردار رہا عمران خان کے علاوہ بشریٰ بی بی کا؟ وہ دیکھیں، عمران خان جو ہے وہ آنکھوں میں پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور جو ان کی وائف کہتی تھی وہ اس کے مطابق چلتے تھے، کیونکہ ان کی وائف نے ان کو باور کرا دیا تھا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں ہی میری وجہ سے، اور جس دن میں آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گی آپ پرائم منسٹر بھی نہیں رہیں گے۔ تو وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ہاسٹیج تھے، اور وہ افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جس لیڈر کو ہم فالو کر رہے ہیں، جس کے ساتھ 10-12 سال ہم نے اسٹرگل کیا ہے، وہ اتنا توہم پرستی میں جو ہے وہ بلیو کرنا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ یہ تو وہی بات ہے نا جو آڈیو میں آپ نے سنی کہ بشریٰ بی بی جب کہہ رہی ہیں کہ جی لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب کو پہلے ہی سے سب کچھ کیسے پتا چل جاتا ہے، لیکن اس بات پہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ تو یہ کیا مطلب یہ کیا عمل تھا، یا یہ کیا حساب کتاب تھا، یا یہ کیا بات تھی، کیا ایسا کون سی وہ وظیفہ تھا جس سے ان کو ہر چیز پہلے پتہ چل جاتی تھی، اور خان صاحب جو تھے وہ یقین بھی اس کے اوپر کرتے تھے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پارٹیاں ایسی چلتی ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر تو سارے ہو گئے نا، پارٹی میں نہ کوئی آپ کا مینیفیسٹو رہا، نہ کوئی آپ نے کسی کارکن کو انصاف دیا، بلکہ جتنے پرانے لوگ تھے چونکہ بشریٰ بی بی نے اپنے لیے جگہ بنانی تھی وہ سارے ایک ایک کر کے انہوں نے فارغ کر دیے۔ اس میں فہرست جہانگیر ترین آپ کے سامنے ہے، علیم خان ہے، فوزیہ، تو کون؟ اب ہم تو ایک ادنا سے میں کارکن تھی، اور جس طرح سے انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا، میرا خدا جانتا ہے کہ مجھے جس طرح سے ظلم میرے پہ انہوں نے 2 سال کیا، لیکن میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن اب دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو ایکسپوز کر دیا، وہ ساری دنیا کو ویسے ہی پتہ چل گیا کہ سارے جتنے بیانیے ہیں کون بناتا تھا، کون یہ کہتا تھا کہ جی ہر چیز کو غداری سے لنک کر دو اگر ہماری کرپشن کی بات ہو، کون یہ گھڑیاں بیچ رہا تھا، کون یہ ساری آنے جانے پہ جو ہے تماشا لگایا ہوا تھا، تو فراگوگی کون تھی، یہ گجر کون تھا، گزار کس کے کہنے سے وہاں پہ بیٹھا رہا۔ تو اب مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جس طرح کرپشن کا گڑھ بنا رہا چیف منسٹر کا دفتر، اور خان صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی جب ہمارے چیف نے جا کے بتایا کہ جی یہ ساری فائلیں دیکھ لیں، تو خان صاحب نے فائلیں دیکھنے کی بجائے انہیں کو نکال دیا۔ تو اب یہ ساری باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہی ہیں۔ میرے تو افسوس کہ ہمارا تو اعتماد جو ہے وہ کتنا چور ہو چکا ہے کہ ہم نے جتنا بالکل اندھا اعتماد کیا تھا خان صاحب پہ، لیکن جو اب اصلیت کھل کے سامنے آ رہی ہے، مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیوں میں نے اتنا ٹائم ضائع کیا، جبکہ اندر سے وہ کچھ اور ہیں، باہر سے وہ کچھ اور ہیں، اپنے لیے کوئی اور اصول ہے، دوسروں کے لیے کوئی اور پیمانہ ہے۔ تو ایسے تو پھر نہیں بات بنتی، لیڈر کو تو ایگزامپل اپنا بنانا پڑتا ہے۔ ایک باقی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور اگر ان کا کال اور فیل میں اتنا تضاد ہے تو پھر وہ لیڈر کس اچھا عظمیٰ کاردار صاحب لاسٹ نہیں، کیونکہ آپ بھی پی ٹی آئی کی فرنٹ لائنر تھی، بلکہ یوں کہیے کہ پی ٹی آئی کی ٹائگرس تھیں، اور آئی اسٹل ریممبر کہ بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے آپ خان صاحب کی اسٹریٹجیز اور پالیسیز کا دفاع بھی کرتی تھی۔ مجھے یہ بتائیے لاسٹلی کہ آج کل عمران خان صاحب کی توپوں کا رخ جنرل باجوہ کی طرف ہے، تو کتنا رول تھا جنرل باجوہ کا عمران خان کو پروموٹ کرنے میں اور عمران خان کی گورنمنٹ فارم کرنے میں؟ ریحان، جس نے نیکی کی خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے انہی کے طرف توپیں کر دی۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس کے لیے ایک لفظ ہے، وہ ہے احسان فراموش۔ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے اور پھر آپ اس کو ٹارگٹ کریں اور اس پہ الزام تراشیاں کریں اور اس کو برا بھلا کہیں، تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ پھر وہ مطلب ہے کہ یہ تو میں کہتی ہوں کہ بہت ہی یہ گری ہوئی ایک بات ہے، اور اب تو سب کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ جنرل باجوہ نے خود بھی بہت ساری سٹیٹمنٹ دے دی ہیں، جاوید چودھری کا آپ نے کالم پڑھا ہوگا، پھر آپ نے پرویز الہی کو سنا ہوگا، پھر آپ نے مونس کو سنا ہوگا کہ وہ ہماری موشن ہے اور وہ آپ کی بھی موشن ہے، آپ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ انہوں نے بٹھا دیا۔ اب یہ ساری اب خود اپنے خاص منہ سے بولتے رہے کہ جی ہمیں جب کوئی قانون پاس کرنا ہوتا تھا، جب ہمارے سینٹ کی الیکشن تھی، جب اعتماد کا ووٹ دینا تھا، تو ہمیشہ جنرل باجوہ آتے تھے ہماری ریسکیو کے لیے، اور پھر خود منہ سے کہنے کے بعد اب جناب ان سے ہزا سرائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے بڑا ملک دشمن کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو میرے خیال میں نہایت افسوسناک بات ہے، اور جتنا بھی اس کو آپ اس کی مذمت کریں وہ کم ہے۔ اچھا عظمیٰ کاردار صاحب لاسٹلی یہ عمران خان صاحب نے ویسے اس سے یہ بات بتائی، کیونکہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، کہ جنرل باجوہ نے آخری ایام میں ان سے کہا کہ آپ پلے بوائے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں پلے بوائے رہا ہوں۔
مطلب ایسی بات, اور پھر وہ خان صاحب کو تو ہم پیار سے میر ریاست بھی اور پھر وہ ریاست مدینہ بنانے کی بات کر رہے تھے, تو آپ کو نہیں پتا تھا اس وقت کہ خان صاحب پلے بوائے بھی رہے؟ دیکھیں پھر آپ مجھ سے کیا سوال پوچھتے ہیں. اب یہ پھر وہ باتیں ہیں جو ساری دنیا کو پتہ ہیں, اور اگر ان کے جو فالوورز ہیں اگر وہ آنکھیں بند کر کے اور 30 آنکھوں پہ باندھ کر کے اور ان کو 100 قتل معاف کرنے پہ تلے ہوئے, تو پھر ایسے ہی صحیح, پھر ان کو جو جس طرح کا وہ اب سربراہ ہے آگے سے پھر اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا. کیونکہ دیکھیں ہمیں ایک مورل کوڈ ہے جو فالو کرنا پڑتا ہے, اور ہماری ذات تک تو تب بات ہوتی ہے نا اگر ہم پولیٹیکل فگر نہ ہو, جب آپ کے لاکھوں فالوورز ہوں جو آپ کی بات کو من و ان مانتے ہوں اور آپ جس طرح رول ماڈل ہوتے ہیں آپ ہی کے ایکشنز کو فالو کرتے ہوں, تو پھر آپ یہ کس قسم کی موریلٹی ان کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں؟ آپ صرف اس بات کا مجھے جواب دے دیں. یعنی کہ اب تو جتنا بھی یوتھ ہے وہ کہے گا اللہ جی گل ہی کوئی نہیں ہے, سارے پلے بوائے بن جانے ہیں, سارا لیڈر بھی پلے بوائے ہے, تو اس میں کون سی برائی ہے؟ ویسے میرے لیے تو حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت کا چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے وہ پریمیئر آف دا کنٹری کو یہ بات کیسے کر سکتا ہے, اور پھر عمران خان جیسا پرائم منسٹر جو یہ کہتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے ریزگنیشن مانگے تو میں ان سے کہوں گا اسٹیپ ڈاؤن کر دیں, تو یہ ہو کیسے گیا؟ ویسے یہ بڑی اچنبے کی بات ہے. عظمیٰ کاردار صاحب, I have to take a very quick short break. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.